اتنے دلائل کے ہوتے ہوئے بھی فیض صاحب صرف اپنی عقل کی بنیاد پر اس تعلق سے کوئی صحیح دلیل ہمیں نہیں ملتی فتویٰ لگا دیا کہ میت کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی۔ آپ اس کلپ کا مشاہدہ فرمائیں۔ کیا میت کی طرف سے قربانی ہوتی ہے؟ ہر سال عموماً یہ سوالات آتے ہیں، تو یاد رکھ لیجئے میت کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی، تو یاد رکھ لیجئے میت کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی، تو یاد رکھ لیجئے میت کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی۔ اس تعلق سے کوئی صحیح دلیل ہمیں نہیں ملتی، اس تعلق سے کوئی صحیح دلیل ہمیں نہیں ملتی۔ کیا میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ خود کو اہل حدیث کہنے والے غیر مقلدین ہر سال یہ سوال اٹھاتے ہیں اور اس کو ایشو بنا کر مسلمانوں کو شک میں ڈال دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے غیر مقلد علماء ہی کی کتابیں پیش کرتے ہیں تاکہ ان کے لیے بھی سمجھنے میں آسانی ہو جائے اور وہ لوگ گمراہی پھیلانے سے باز آ جائے۔ دیکھیے غیر مقلد عالم پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی صاحب نے اپنی کتاب مسائل قربانی کے صفحہ نمبر 39 پر عنوان قائم کیا ہے، میت کی طرف سے مستقل قربانی کرنا۔ لکھتے ہیں بعض علماء امت کی رائے میں فوت شدہ شخص کی طرف سے مستقل قربانی کرنا بھی درست ہے، اور انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس کو حضرات ائمہ احمد، ابو داؤد، ترمذی اور حاکم رحمہ اللہ نے حضرت حنش سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے بیان کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 2 مینڈوں کی قربانی کی، ایک مینڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ایک مینڈا اپنی طرف سے، اور فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں، لہذا میں ہمیشہ ان کی طرف سے قربانی کرتا رہوں گا۔ آگے لکھتے ہیں امام طیبی فرماتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص میت کی طرف سے قربانی کرے گا تو ایسا کرنا جائز ہوگا۔ شرح الطیبی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 304۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں رقم دراز ہیں۔ جس طرح میت کی طرف سے حج اور صدقہ کرنا جائز ہے، اسی طرح اس کی طرف سے قربانی کرنا درست ہے۔ مجموع الفتاوی جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 306۔ آگے دوسرے فریق کی رائے کو بھی نقل کیا ہے کہ بعض علماء امت میت کی طرف سے مستقل قربانی کرنے کو درست نہیں سمجھتے، انہوں نے مذکورہ بالا حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ پھر اس قول کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں میت کی طرف سے قربانی کے جواز کے متعلق مذکورہ بالا حدیث سے استدلال کرنے والے حضرات کا موقف یہ ہے کہ یہ حدیث ثابت ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ المستدرک علی الصحیحین کتاب الاضاحی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 230۔ حافظ ذہبی نے اس کی تائید کی ہے۔ التلخیص جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 230۔ مشہور مصری محدث شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ مسند احمد جلد 2 صفحہ نمبر 152۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے اور اس پر درج ذیل باب قائم کیا ہے، باب الاضحیۃ عن المیت، میت کی طرف سے قربانی کے متعلق باب۔ سنن ابی داؤد کتاب الضحایا جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 344۔ ناظرین یہ غیر مقلد کی جانب سے میت کی طرف سے مستقل قربانی کرنے کے جواز پر نقل کی گئی احادیث و علماء امت کے اقوال تھے جو آپ نے ملاحظہ کیا ہے۔ دوسرے غیر مقلد عالم ڈاکٹر طارق ہمایوں شیخ نے اپنی کتاب عید الاضحیٰ جس کی ترتیب ابو عاصم رحمت بیگ نے کی اور نظر ثانی مولانا مبشر احمد مدنی نے کی، گویا 3 عالموں کے اتفاق سے یہ کتاب چھپی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 42 پر انہوں نے 2 حدیثیں نقل کی ہیں، پہلی صحیح مسلم اور ابو داؤد کے حوالے سے، اور دوسری حدیث ابو داؤد، ابن ماجہ اور مسند احمد کے حوالے سے۔ اس کے بعد وضاحت میں لکھتے ہیں لہذا میت کی طرف سے قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ تیسرے غیر مقلد عالم حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے اپنی کتاب احکام و مسائل عید الاضحیٰ کے صفحہ نمبر 35 پر عنوان فوت شدہ کی طرف سے قربانی کا حکم کے تحت لکھتے ہیں فوت شدہ لوگوں کی طرف سے قربانی کے ثبوت میں بعض ضعیف حدیثیں آتی ہیں جن سے کئی علماء میت کی طرف سے قربانی کے جواز پر استدلال کرتے ہیں۔ ناظرین ان احادیث کو کن محدثین نے صحیح قرار دیا ہے یہ بات شروع ہی میں آ چکی ہے۔
چوتھے غیر مقلد عالم ابو عدنان محمد منیر قمر، ترجمان سپریم کورٹ الخبر سعودی عرب، اپنی کتاب حج و عمرہ اور قربانی و عیدین قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں، یہ اس کتاب کا نام ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 48 پر لکھتے ہیں کہ فوت شدگان کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے، یعنی جو لوگ گزر چکے ہیں، میت ہیں، ان کی طرف سے بھی قربانی دی جا سکتی ہے۔ ناظرین، آپ نے غیر مقلد علماء کی 4 کتابوں کا مشاہدہ کیا ہے، جن میں صحیح مسلم، ابو داود، جامع ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد، تحقیق احمد شاکر، مستدرک حاکم، التلخیص للذہبی، مجمع الزوائد، شرح الطیبی، مجموع الفتاوی لابن تیمیہ کے ذریعے میت کی طرف سے قربانی کے جائز ہونے پر استدلال کیا گیا۔ آپ غور فرمائیے، یہ استدلال خود غیر مقلد علماء کر رہے ہیں۔ ناظرین، فیض صاحب صرف اپنے فرقے کے علماء ہی کی کتابیں دیکھ لیتے تو انہیں دلیل مل جاتی، لیکن فیض صاحب نے ایسا نہیں کیا، یہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ ہم یہاں اسی بات کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فیض صاحب جو بات بھی کہتے ہیں وہ صرف صحیح دلیل ہی سے کہتے ہیں تو وہ سخت غلطی میں ہے، اسے اپنی اس غلط فہمی سے نکلنا چاہیے، اس لیے کہ بہت سے بیانات میں فیض صاحب نے سلف کے حوالے سے باتیں کہی ہیں، نہ عربی عبارت پیش کی ہے، نہ کسی کتاب کا تذکرہ کیا ہے، نہ کسی صحابی یا تابعی وغیرہ کا نام لیا ہے، بلکہ ایسی جگہوں پر فیض صاحب کی ہوائی فائرنگ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیوز میں اس پر روشنی ڈالیں گے کہ فیض صاحب سلف کی آڑ میں اپنی مخصوص ذہنیت کو لوگوں پر مسلط کرنا چاہ رہے ہیں، دوسرے الفاظ میں اپنی اندھی تقلید کروا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فیض صاحب اور ان جیسے مقرروں کی اندھی تقلید سے بچائیں اور ماہرین کی رہنمائی میں شریعت پر عمل کرنے